بسم اللہ الرحمن الرحیم للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے، ان کے والدین یا ان کے قریبی یعنی کہ رشتہ دار اگر کچھ چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو جائے، اسی طرح سے عورتوں کا بھی حصہ ہے کہ ان کے والدین اور رشتہ دار دنیا سے کچھ چھوڑ کر چلے جائیں، خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اللہ کی طرف سے یہ مقرر ہے۔ بہرحال اس آیت کریمہ کے شان نزول سے متعلق یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں یہ ہوا کرتا تھا کہ عورتوں کو میراث میں کچھ نہیں دیا جاتا تھا، اور جو لڑکیاں ہیں ان کو بھی کچھ نہیں دیا جاتا تھا، جو نابالغ بچے ہیں ان کو بھی کچھ نہیں دیا جاتا تھا۔ یہ ضعیف اور صنف نازک کے ساتھ معاملہ کیا جاتا تھا۔ اسلام نے ان کے حق کی ادائیگی کا حکم فرمایا اور دینے کا حکم فرمایا، اور عرب والے یہ بات کہا کرتے تھے کہ میراث ان کو ملے گی جو گھوڑے پر سوار ہو سکے، جو دشمن کا مقابلہ کر سکے، جو مال غنیمت جمع کر سکے، میراث میں تو ان کا حصہ ہے۔ اب عورت ظاہر سی بات ہے کہ یہ کام نہیں کر پائے گی، لڑکیاں بچیاں یہ کام نہیں کر پائیں گی، نابالغ لڑکا یہ کام نہیں کر پائے گا، لہذا ان کے جو میراث کے اموال ہیں ان سے ان کو محروم کر دیا جاتا کہ ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ یہ دشمن کا مقابلہ کرے، ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ یہ میراث کا مال غنیمت جمع کر سکیں، گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر میدان کارزار میں آ سکیں، لہذا اس اپنے وضع کردہ اصول کے مطابق یہ محروم کر دیا کرتے تھے ان تمام افراد کو۔ اور واقعہ ایسا ہوا کہ حضرت اوس رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ انتقال پر انہوں نے ایک بیوہ یعنی اپنی بیوی کو چھوڑا اور 2 لڑکیاں چھوڑی اور ایک نابالغ لڑکا چھوڑا۔ اب ان کے چچا زاد بھائی آئے اور آ کر سارا مال اٹھا کر لے گئے، اس لیے کہ بیوی عورت، بچیاں عورت سے تعلق، صنف نازک سے تعلق رہا۔ ایک لڑکا چونکہ وہ نابالغ ہے، بالغ کو دیا کرتے تھے، نابالغ کو نہیں دیتے تھے، اس لیے کہ نابالغ میں اتنی طاقت نہیں ہے
کہ وہ دشمن کا مقابلہ کر سکے، لہذا اصول پر پورا نہیں اتر رہا، اس بنیاد پر ان کو محروم کر دیا جاتا تھا۔ چنانچہ آئے اور آ کر سارا کا سارا مال حضرت اوس رضی اللہ عنہ کا جمع کیا اور لے کر چلے گئے۔ اب ان کی زوجہ کو یہ خیال ہوا کہ بھئی ٹھیک ہے، مال لے کے جا رہے ہو تو میری یہ 2 بچیاں ہیں، کم سے کم ان کے ساتھ رشتہ کر لو تاکہ جو ان کی ذمہ داری میرے اوپر ہے وہ ذمہ داری جو ہے میرے اوپر سے اتر جائے۔ مال تو تم نے سارا لے لیا۔ انہوں نے یہ کام بھی نہیں کیا، اس سے بھی انکار کر دیا۔ ان کو بہت تکلیف ہوئی، پریشان ہوئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا دکھ اور غم بیان کیا کہ یا رسول اللہ ایسا معاملہ ہے، خاوند کا انتقال ہوا، چچا زاد بھائی آئے، سارا مال لے کر چلے گئے، نہ ہمیں کچھ دیا، نہ میری بچیوں کو کچھ دیا، نہ میرے لڑکے کو کچھ دیا۔ اور اس وقت چونکہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب نہیں دیا، لیکن آپ کو انتظار تھا کہ اللہ تعالیٰ اس ظالمانہ عمل کو ختم فرمائیں گے۔ چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی اور اس میں پھر حق کو بیان کر دیا کہ کس کو کتنا ملے گا۔ اگلے رکوع میں پورا اسی کے متعلق بیان ہوا۔ تو چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال منگوایا اور منگوانے کے بعد ان کی بیوی کو 8واں حصہ دیا، اور جو مال بچ گیا اس کے 2 حصے کیے، آدھا حصہ لڑکے کو دیا، باقی جو آدھا حصہ بچ گیا ان دونوں کو لڑکیوں پر برابر تقسیم کر دیا، اور جو چچا زاد تھے ان کو محروم کر دیا، اس لیے کہ میت سے زیادہ قربت بیٹے کی ہے، لہذا ان کا اب کوئی حق باقی نہیں رہا، اس وجہ سے ان کو کچھ بھی نہیں ملا۔ یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو تقسیم فرمایا اللہ کے حکم کے مطابق۔ تو اسی پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کا بھی حصہ مقرر کیا ہے، عورتوں کا بھی حصہ مقرر کیا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ کوئی محروم نہیں رہے گا، یعنی کہ نہ عورت محروم رہے گی ان کے ظالمانہ اصول کے مطابق، نہ بچیاں محروم رہیں گی، نہ اسی طرح سے نابالغ لڑکا محروم رہے گا، خواہ لڑکا بالغ ہو یا نابالغ ہو، لڑکی بالغ ہو یا نابالغ ہو، اسی طرح سے مرحوم کی بیوہ ہو، سب کو اللہ تعالیٰ نے دینے کا حکم فرمایا۔ اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان مال کو تقسیم فرمایا۔ آگے اللہ عز و جل نے یہ بات ارشاد فرمائی مما قل منہ او کثر، کہ یاد رکھو کہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ بہرحال تقسیم ہوگا۔ بعض لوگوں کا حال یہ تھا کہ میراث کے تقسیم کرنے میں اس طرح سے عمل اختیار کرتے کہ جو چیزیں مردوں کے ساتھ خاص ہوتی، جیسے تلوار ہے یا اسی طرح سے سامان حرب جنگ کا سامان وغیرہ ہے، یا اور کوئی خاص چیز مردوں کے لیے ہے، تو وہ تقسیم سے پہلے اٹھا کر مردوں کو دے دی جاتی کہ بھئی یہ تو عورتوں کے کام کی ہے ہی نہیں، اسلحہ ہے، سامان جنگ وغیرہ ہے، یا اسی طرح سے گھوڑا مراد لے لیا جائے کہ بھئی اس کے اوپر عورت تو سوار نہیں ہو سکتی، یا نابالغ بچہ ہے وہ تو اس پر سوار نہیں ہو سکتا، یا اسی طرح سے لڑکیاں ہیں وہ تو گھوڑ سواری نہیں کر سکتی، لہذا بھئی یہ تو مردوں کے لائق اور شایان شان ہے، لہذا اٹھا کر وہ پہلے ہی سے ان کو دے دیا۔ فرمایا کہ یہ بات بھی درست نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جیسا کیسا بھی مال ہو، بہرحال وہ سب میں تقسیم ہوگا۔ اب وہ مال جو کہ عورت استعمال نہیں کر سکتی تو اس کی قیمت لگائی جائے گی، قیمت کے اعتبار سے جو ان کا حق بنے گا وہ دے دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ مرد استعمال کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر مرد لے رہا ہے تو جو حق بہن کا بنتا ہے، جو حق لڑکی کا بنتا ہے اس میں سے وہ رقم کی صورت میں ادا کر دے،
لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ چیز مردوں کے لائق ہے لہذا عورتوں کو محروم کر دیا جائے۔ آج کل بھی معاشرے میں یہی ہوتا ہے کہ بسا اوقات دیکھنے میں یہ بات آتی ہے، انتقال کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ بھائی ابا کے کپڑے ہیں، یہ کپڑے تو عورتیں استعمال نہیں کر سکتی، لہذا وہ سارے کے سارے کپڑے یا ابا کے جوتے یا ایسی چیزیں جو کہ مردوں کی ہیں وہ بھائیوں میں تقسیم کر دی، بہنوں کو تو ملنی نہیں ہے وہ چیزیں، ظاہر سی بات ہے، اور اب جو مال بچا ہے اس کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں یہ بھی ناجائز ہے۔ یہ جو چیز چھوڑ کر مرحوم دنیا سے گیا ہے، کپڑے ہوں، اس کے جوتے ہوں، خاص اس کے پہننے کی چیزیں ہوں، اس کی بازاری قیمت لگائی جائے گی، اور جو قیمت لگانے کے بعد جو بھی رقم بنے گی وہ رقم کے اعتبار سے اس کی تقسیم ہوگی۔ ہاں کوئی مرد ہے وہ لے لے، بھائی ہے وہ لے لے، اور جو حصہ بہن کا بنتا ہے اس میں سے ادا کر دے، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ کپڑے بھائی مردوں کے ہیں لہذا مرد استعمال کریں گے۔ ایک بات اور معاشرے میں یہ پائی جاتی ہے کہ بھئی مردوں کے کپڑے ہیں یا اسی طرح سے مرد کے استعمال کی چیزیں ہیں یا خاص ابا کے استعمال کی چیزیں ہیں، لہذا نشانیوں کے نام پر تقسیم ہوتی ہے وہ چیز، نشانیوں کے نام پر تقسیم ہوتی ہے۔ ابا کی بائک تھی، ابا کی بائک تھی، لہذا اس بائک کو بیچے کہ نہیں، جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے وہ اس کو دے دیا جائے، بائک اس کو دے دی جائے تاکہ بطور نشانی کے یہ گھر پر رہے، اور اس کو فری فنڈ میں دے دی، نہ کوئی اس کا سوال نہ کوئی تقسیم۔ بھائی ابا یہ گاڑی چلاتے تھے، بائک چلاتے تھے، لہذا اب یہ گھر میں بائک رہے، لہذا سب سے چھوٹے بیٹے کو یہ دے دی جائے تاکہ باپ کی نشانی کے طور پر یہ چیز موجود رہے۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ اس کو بھی تقسیم کیا جائے گا، اس کو بھی، اور تقسیم کی صورت یہی ہے بھائی اگر چھوٹا بیٹا لے رہا ہے تو جتنی قیمت دوسروں کے حقداروں کی بنتی ہے وہ ادا کر دی جائے اور پھر اس کو گھر میں رکھ لیا جائے، منع نہیں ہے، لیکن نشانی کے نام پر کسی ایک بیٹے کو دے دینا، یا اسی طرح سے ماں کا انتقال ہوا، ماں کی کوئی خاص چیز ہے تو وہ بیٹیوں میں تقسیم کر دی گئی، بھائی یہ اماں کی خاص نشانی ہے، یہ بالی ہے، یہ لاکٹ ہے، یہ بندہ ہے، بھائی یہ تو چھوٹی بیٹی کو دے دیا جائے، اس لیے کہ اماں کا ایک خاص یہ پہننے کا کنگن یا لاکٹ وغیرہ ہے، یہ جب تک رہے گا تو ماں کی نشانی اور یاد باقی رہے گی، بغیر کسی استحقاق کے سارا کا سارا وہ سونا یا سارا کا سارا جو کچھ مال تھا وہ اماں کے نام کا تھا، نشانی کے نام پر اس کو دے دیا گیا، یہ کام بھی شرعاً ناجائز ہے۔ ہر چیز برابر کی تقسیم ہونا ضروری ہے، اور اللہ عز و جل فرما رہے نصیبا مفروضہ، یہ اللہ کا مقرر کردہ معاملہ ہے، اس میں انسان کی نہیں چلے گی، اس میں کوئی قیاس نہیں چلے گا، اس میں آپس کی عقل نہیں چلے گی، اس میں اللہ کا حکم چلے گا، اللہ نے دیا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں اسی آیت کے تحت کہ میراث کا مال جو ہے نا یہ جبری ملتا ہے، میراث کا مال یہ جبرن ملتا ہے، کوئی راضی ہو یا نہ ہو پھر بھی ملے گا، کوئی قبول کرے یا نہ کرے پھر بھی ملے گا، اس کا قبول کرنا بھی شرط نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ مجھے نہیں چاہیے اس کو بھی مل جائے گا، اللہ کی طرف سے حصہ ہے، یہ جبری حصہ ہے، کوئی آدمی کہے مجھے نہیں چاہیے پھر بھی اس کو ملے گا۔ ہاں یہ بات ہے کہ لے لینے کے بعد کسی اور کو دے دے، منع نہیں ہے، لے لینے کے بعد کسی اور کو دے دے منع نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے بھائی مجھے نہیں چاہیے، نہیں، اس کا حصہ مقرر ہے، اس کو مل کر رہے گا، ہاں قبضہ کر لے، لے لینے کے بعد کسی اور کو دے دے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ حصہ ہے۔ اب ایسا بسا اوقات ہوتا ہے کہ مال کے تقسیم کرنے کا وقت آتا ہے، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ملے گا، دور کے رشتہ داروں کے مقابلے میں قریبی رشتہ دار کا حق زیادہ ہوتا ہے، لہذا اب اللہ عز و جل یہ بات بھی ارشاد فرما رہے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ بھائی قریبی رشتہ داروں کو مل گیا اور جو دور کے رشتہ دار تھے ان کو نہیں ملا، اس لیے کہ شریعت کا اصول یہ ہے جو قریبی ہے وہ مقدم ہوگا، جو قریبی ہے وہ مقدم ہوگا، اور جو دور کے عزیز و اقارب تھے وہ بھی اگر حاضر ہو گئے تو ایسے میں ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ کیا ان کو دھتکار دیا جائے گا؟
اللہ عز و جل نے کیا بات ارشاد فرمائی جو کہ قابل عمل ہے، انسان اس کو اختیار کرے کہ دیکھو اگر اور رشتہ دار آ جاتے ہیں، عزیز و اقارب آ جاتے ہیں، اسی طرح سے یتیم آ جاتے ہیں، اسی طرح سے مسکین آ جاتے ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ تم ان میں سے اسے کچھ دے دو۔ واجب کے درجے میں نہیں ہے، استحباب کے درجے میں، مستحب یہ کہ تمہیں چاہیے کہ تم انہیں کچھ دے دو۔ اللہ عز و جل یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ بھائی کیوں دے دو؟ فرماتے ہیں کہ اخلاقی فریضہ ہے کہ ان کو کچھ دے دو، اس لیے کہ جو تمہیں ملا ہے بغیر استحقاق کے ملا ہے۔ جو تمہیں ملا ہے، تمہاری تو کوئی اس میں محنت نہیں تھی، تم نے اس کے اوپر کوئی پاپڑ نہیں بیلے، لیکن اللہ کی طرف سے حکم ہوا اور یہ چیز تمہیں مل گئی، تو اللہ کی جو تمہیں نعمت ملی ہے اس نعمت میں سے کچھ مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو۔ یہ بیچارے عزیز و اقارب جو دور کے رشتہ دار ہیں، یا تقسیم کے وقت کوئی یتیم آ گیا، تقسیم کے وقت کوئی مسکین آ گیا، ان کو دھتکارو نہیں، ان کے ساتھ ناروا سلوک نہ کرو، بلکہ اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ ان کو بھی کچھ دے دو، اگرچہ واجب نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ تم انہیں دے دو۔ اور یوں سمجھ لو کہ یا اللہ ہمیں تو اس بات کی امید نہیں تھی، اور کوئی اپنے مرحوم والد یا والدہ کے نعوذ باللہ موت کا انتظار نہیں کر رہا ہوتا کہ ماں مرے تو مجھے ملے، باپ مرے تو مجھے ملے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، موت کا پروانہ آتا ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور پھر اللہ کا حکم جاری ہو جاتا ہے۔ ورنہ عام طور پر اللہ حفاظت فرمائے، عام طور پر ایسا نہیں ہے کہ کوئی اپنے باپ کے مرنے کا انتظار کر رہا ہو کہ ابا کے پاس اتنی جائیداد ہے، مریں گے تو مجھے ملے گی۔ وہ تو چاہتا ہے کہ اللہ والد کو ایسی زندگی نصیب فرما جو کہ کئی برس پر مشتمل ہو، عافیت والی ہو، صحت والی ہو، راحت والی ہو۔ عام طور پر اولاد باپ کے حق میں یہی دعا کرتی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اجل کا فیصلہ آیا، دنیا سے چلا گیا۔ اب اس کو امید نہیں تھی اور نہ امید کیے بیٹھا تھا۔ ایک اولاد کی طرف سے یہی امید کی جائے گی کہ نہ وہ امید کیے بیٹھا تھا کہ ابا مریں گے تو مجھے ملے گا، تو بغیر امید کے اللہ کی طرف سے یہ مال مل رہا ہے، بغیر امید کے اللہ کی طرف سے یہ مال مل رہا ہے۔ تو اب اللہ عز و جل گویا کہ فرما رہے ہیں اب تمہیں چاہیے کہ تم اس میں سے کچھ اللہ کے لیے دینے کا اہتمام کر لو۔ دیکھو یہ دور کے رشتہ دار آئے ہیں، ان کو کچھ دے دو، یہ کوئی مسکین کھڑا ہوا ہے اس کو بھی کچھ دے دو، اور یہ جناب والا یتیم کھڑا ہوا ہے اس کو بھی کچھ دے دو۔ اور اگر یہ مطالبہ کر رہے ہیں جن کا کہ حق نہیں ہے مطالبہ کرنے کا، تو پھر بھی اللہ عز و جل فرما رہے ہیں ان کو جھڑکو نہیں، ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرو، بلکہ بھلی بات کہہ کر ان کو چلتا کر دو، بھلی بات کہہ کر ان کو چلتا کر دو۔ یا اگر دینے کا ارادہ نہیں ہے تو وہاں پر بھی ان کے ساتھ جھڑک کا معاملہ اختیار نہ کرو کہ تمہارا کون سا حق بنتا ہے تم یہاں کر کھڑے ہو گئے، یہ نہیں، بلکہ پیار محبت سے رخصت کر دیا جائے۔ اول تو یہ کہ دینے کا اہتمام کیا جائے، ورنہ کم سے کم پیار محبت سے رخصت کر دیا جائے، اسی کا نام صدقہ ہے۔ آدمی جب دوسروں کا خیال کرتا ہے اور دوسروں کی رعایت کرتا ہے تو پھر آدمی یہ بات بھی سمجھ لے کہ اگر اس رعایت اور خیال کے پہلو کو اپنی زندگی سے نکال دے، اس رعایت اور خیال کے پہلو کو اپنی زندگی سے نکال دے، اور پھر ذرا یہ سمجھے کہ میری اولاد ہے اور میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور میری اولاد کے اوپر کچھ حالات آ جائیں اور میری اولاد کسی کے پاس جا کر کوئی سوال کرے، تو آدمی کو کیسا ڈر اور خدشہ رہتا ہے کہ کہیں میری اولاد کے ساتھ ناروا سلوک نہ ہو۔ آدمی سوچتا ہے بھئی مستقبل کے اعتبار سے کہ اگر میں مر گیا اور مرنے کے بعد میں نے کچھ اولاد چھوڑی اور چھوڑنے کے بعد بالفرض میرے پاس مال نہ ہوا اور میری اولاد کو ضرورت پڑی اور کہیں ان کے رشتہ داروں میں میراث تقسیم ہو رہی ہو، مال تقسیم ہو رہا ہو، اور میرے بچے جا کر وہاں پر کھڑے ہو جائیں اور اپنی ضرورت کا کچھ سوال کر لیں، تو آدمی کیسے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے۔ تو اسی طرح سے آنے والے یتیموں کے متعلق، آنے والے مسکینوں کے متعلق یہی خیال کرے یہ بھی کسی کی اولاد ہے، یہ بھی یتیم ہے، یہ بھی مسکین ہے، یہ بھی ضرورت مند ہے،
لہذا میں ان کی ضرورتوں کو پورا کروں گا، اللہ میری ضرورتوں کو پورا کرے گا، میں ان پر رحم کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کریں گے۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب۔